بنا جادو کے۔ ایک تنگ مالی حالات والے خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون اپنے شوہر کی موت کے دکھ سے گزری، جو اس کے لیے 2 بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ایک بھاری رقم چھوڑ گیا تھا۔ بڑی بیٹی 25 سال کی تھی، جس نے حال ہی میں یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا تھا، اور چھوٹی بیٹی 22 سال کی تھی، جو یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی اور گریجویشن کے بعد ایک اعلیٰ نوکری کرنے کی خواہش مند تھی، اپنی بڑی بہن کے برعکس، جو شادی تک بس گھر بیٹھنا چاہتی تھی۔ دونوں بیٹیوں کے لیے بہت سے رشتے آئے۔ چھوٹی بیٹی اپنے مستقبل اور کیریئر کا سوچ کے انکار کر دیتی، اور بڑی بیٹی بغیر کسی وجہ کے ان رشتوں سے انکار کر دیتی۔ یہ حالات اسی طرح رہے جب تک کہ بڑی بیٹی 28 سال کی نہیں ہو گئی۔ ان کی والدہ نے سوچا کہ اس کی بیٹیاں بدبخت ہیں، کیونکہ وہ ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اس جادو کو توڑنے کے لیے وہ ایک عورت کے پاس گئی، جو کہ اس کام کے لیے جانی جاتی تھی۔ اس خاتون نے بیٹیوں سے ملنے کے بعد اور ان کا گھر دیکھنے کے بعد والدہ کے آگے اپنے کچھ مطالبات رکھے اور پیسے مانگے، اور اسے بتایا کہ اس کی بیٹیوں پر جادو ہوا ہے، اور یہ کہ جب تک وہ اس جادو کو نہیں توڑے گی، اس کی بیٹیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تب تک ان کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی بیٹی نے یہ کہتے ہوئے مدد لینے سے انکار کر دیا کہ وہ قرآن اور حدیث کی تلاوت کرتی ہے، اور وہ اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ جو بھی راستہ اس کے لیے لکھا گیا ہے، اس پر اللہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ اس نے عورت کو اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنائی، جان لو کہ اگر ساری مخلوق بھی آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہو۔ لیکن بڑی بہن نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ یہ کام اللہ کو ناپسند ہے، اس عورت سے مدد لینے پر رضامندی ظاہر کی، اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی بات مانے گی اور ویسا ہی کرے گی جیسا وہ کہے گی۔ کچھ دن گزرے تو چھوٹی بیٹی کو معلوم ہوا کہ اس کی محنت کے نتیجے میں اس کے مینیجر نے اس کے لیے بونس کے طور پر ایک بھاری رقم دی ہے۔ اس نے وہ رقم لی اور اپنی اس کولیگ کو دے دی جس کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے اور اس کے ہاں پہلی اولاد ہونے والی تھی۔ اس کی کولیگ بہت خوش ہوئی اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرنے میں اس کی مدد کریں۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی چھوٹی بیٹی کی شادی اپنے ایک کولیگ سے ہو گئی، جو اپنے اخلاق کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور وہ اپنی ماں کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ جبکہ دوسری طرف بڑی بہن کی ذہنی حالت وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن جب چھوٹی بہن اس سے ملنے آئی تو اس نے اس کو بتایا کہ جو عورت ان کا جادو توڑنے گھر آئی تھی، اسے پولیس نے فراڈ کے جرم میں قید کر لیا ہے۔ اس نے اپنی بڑی بہن سے کہا وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ بڑی بہن نے عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ سے توبہ کی اور سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ رات میں وہ عبادت کرتی اور صبح کو وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتی۔ آخر کار اس کی شادی ایک اچھے آدمی سے ہو گئی۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون